گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جس پارٹی کی پاکستان میں حکومت رہی اسی نے آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اطلاع آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ آج نون لیگ والے روتے ہیں۔ جو جماعت انتخاب میں ہار جاتی ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ نائٹ کلب میں چلے جائیں مسجد سے اٹھ کے، تو وہاں پھر آپ شراب زیادہ پیتے ہیں یا کم پیتے ہیں، کم ناچتے ہیں یا زیادہ ناچتے ہیں، یہ تو بات کی بحث ہے، لیکن آپ چلے گئے اس شادی والی کے اندر۔ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہمارا مقابلہ نواز لیگ سے ہونے جا رہا ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ اب تو آزاد کشمیر میں کارکردگی کو اب تب دیکھیں کہ حکومت آزاد کشمیر کے لوگوں نے بنائی ہو۔ انٹرویو جو کہ آپ میرا کر رہے ہیں تو میرے متعلق بات ہی پوچھنی چاہیے۔ انہوں نے ان کے کہنے پر جنازہ میں نے ریس کورس سے اسلام آباد شفٹ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبید عباسی۔ ناظرین، آج سے ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سے بات کریں گے، اور بالخصوص ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے جنرل الیکشنز کے حوالے سے۔ 3 ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے، سیاسی درجہ حرارت دن بدن بڑھ رہا ہے اور جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک بڑا نام، سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب۔ سر، شروعات کرتے ہیں حال ہی میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی سردار سکندر حیات خان صاحب کی مسلم کانفرنس میں واپسی اور ان کا سپریم ہیڈ بن جانا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی واپسی سے مسلم کانفرنس کی مضبوطی میں کتنا کردار ادا ہوگا؟ دیکھیے، سیاسی جو عمل ہے اس میں کسی ایک کارکن کی شمولیت، ایک عام آدمی کی شمولیت سے بھی کبھی پولنگ اسٹیشن پر فرق پڑتا ہے، کبھی یونین کونسل میں فرق پڑتا ہے، کبھی حلقے میں فرق پڑتا ہے، کبھی ضلع میں فرق پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم سردار سکندر حیات خان صاحب کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی سب سے قداور سیاسی شخصیت ہے، اور پھر آزاد کشمیر کے تمام بڑے مناصب جو ہیں، پوزیشنز جو ہیں، اس پر وہ رہے ہیں، ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے۔ اور پھر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں ہمارا مقابلہ نواز لیگ سے ہونے جا رہا ہے، کیونکہ نواز لیگ نے ماضی میں بدترین دھاندلی کے ذریعے مسلم کانفرنس کو نقصان پہنچایا۔ تو وہ نواز لیگ کے اندر سردار سکندر حیات خان صاحب مین جو پلر ہیں اس کی حیثیت رکھتے تھے، اس کا مرکز کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو وہ جب وہاں سے الگ ہو گئے تو پہلا تو انتہائی شدید ایک سیاسی اور نفسیاتی جھٹکا لگا ہے مسلم لیگ کو، نواز لیگ کو، اور دوسرا یہ کہ ہمیں سپورٹ ملی ہے۔ پھر ان کی ساری زندگی، ان کا مزاج وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ رہا ہے۔ تو کارکن جو ہمارے ساتھ ان ایکٹیو تھے، جو ان کے ساتھ ان ایکٹیو تھے، جو نون لیگ میں پریشان تھے، ان سب کے لیے سردار سکندر حیات خان صاحب کے آنے کے بعد اب ایک امکان پیدا ہو گیا ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے۔ سر، ایک بات جو ہر زبان زد عام ہے کہ سردار عتیق احمد خان صاحب نے ان کو سپریم ہیڈ بنا لیا جنہوں نے مجاہد اول کے جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی، تو ہم کیا سمجھیں کہ سیاست اب صرف مفادات کی تابع ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں حادثات ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کوئی اخلاقی بدسلوکی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں انسانی جانیں، تو آخر فیصلہ کس بات پر ہوتا ہے؟ فیصلہ سارا ہمیشہ معافی تلافی پر ہوتا ہے۔ انہوں نے میڈیا میں، پریس میں، ٹی وی کے کیمروں کی موجودگی میں انہوں نے اس بات پر معذرت کی ہے کہ مجھے زندگی بھر اس بات کا دکھ رہے گا اور افسوس رہے گا، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ ان کے جنازے میں نہیں پہنچ سکا۔ تو بس بات ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کو اب اس بات کا مکمل یقین ہے کہ سکندر صاحب آخری وقت تک آپ کا ساتھ نبھائیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ہماری بھی ضرورت ہے، سردار سکندر صاحب کی بھی ضرورت ہے، اور ایک تاریخی ذمہ داری بھی ہے۔ اور جتنی غلط فہمیاں تھیں مسلم کانفرنس کی صدارت کے حوالے سے، آزاد کشمیر میں حکومت بننے کے حوالے سے، مسلم کانفرنس کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے، ان سب کے بارے میں انہوں نے کیمروں کے سامنے گواہی دے دی ہے، ویڈیوز کے سامنے گواہی دے دی ہے، سوشل میڈیا پر گواہی دے دی ہے، اور اللہ ان کو بھلا کرے کہ انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں ان سے جو الزامات میرے اوپر لگ رہے تھے وہ بھی دور ہو گئے، اور انہوں نے جو اپنی مجبوری تھی وہ بھی بتائی کہ ان کے ساتھیوں نے خرابی کروائی پریشانی کی حالت میں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورے اعتماد سے آگے بڑھنا چاہیے۔ حال ہی میں 2 انتہائی سینئر مسلم کانفرنسی رہنما انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مظفر آباد ڈویژن کے اندر مسلم کانفرنس کیا پہلے سے بھی زیادہ کمزور نہیں ہوگی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم طرف لگی رہتی ہے، وہ ہمارے اچھے ساتھی تھے، ہمیں اس کا افسوس اپنی جگہ کوئی چھوٹا سا کارکن بھی چلا جائے، لیکن میں نے ان کے جانے کے فوراً بعد جو تبصرہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے عصر کے وقت روزہ توڑا ہے۔ ان کو زندگی بھر میرا یقین ہے اس بات کا افسوس رہے گا کہ انہوں نے درست فیصلہ نہیں کیا۔ جماعتیں دیکھیں،
جماعتوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، فرد فرد ہے، جماعت جماعت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کمی پوری کرے گا۔ ہم نے بہت اچھے وقت میں بھی، بہت بھلا وقت تھا جب میں 2/3 اکثریت لے کے تو اسمبلی میں گیا، اس وقت بھی مظفر آباد سے ایک سیٹ سید مرتضیٰ گیلانی صاحب کی صورت میں ملی تھی، اس وقت بھی ہم کوئی سیٹ نہیں لے سکے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ اس دفعہ مظفر آباد ڈویژن کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیا، نواز لیگ کو بھی دیکھ لیا، مظفر آباد کا مقامی وزیر اعظم بھی دیکھ لیا، ساری باتیں دیکھ لیں۔ اب جو ہے لوگ تیزی کے ساتھ مسلم کانفرنس کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آمدہ الیکشنز کے حوالے سے اسٹریٹجی کیا ہوگی مسلم کانفرنس کی، کہ کیا کوئی اتحاد ہوگا یا پھر اکیلے ہی مسلم کانفرنس میدان میں اترے گی؟ اتحاد بننے کا امکان موجود ہے۔ ہم اتحاد کے اصول جو ہے اتحاد کا، انتخابی اتحاد کا، اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ضرورت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے کسی کو انتخابی اتحاد کے لیے درخواست نہیں کی۔ ہماری خواہش ہے کہ انتخابی اتحاد جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ اکیلے بھی حکومت بنا سکتے ہوں، پھر بھی آپ کو حکومت اتحادی حکومت بنانی چاہیے، چونکہ مسائل اتنے گمبھیر ہیں، اتنا الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی 2 حکومتوں نے مل کر، چونکہ میثاق جمہوریت میں تھے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، اپوزیشن میں تھے تو سافٹ بالنگ کرتے رہے، حکومت میں تھے تو مل کے چلتے رہے۔ تو ان دونوں جماعتوں نے آزاد کشمیر کو جو نقصان پہنچایا ہے، اس کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ سیاسی عناصر مل کر آگے چلیں۔ سر، اگر کوئی اتحاد کی صورتحال بنتی ہے تو کیا یہ اتحاد صرف تحریک انصاف سے ہی ہوگا یا کسی بھی جماعت سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم کانفرنس کو ماضی قریب میں سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا تو وہ نواز لیگ ہے۔ اس لیے ہمارے لوگ جب تمام جماعتوں کے لیے دروازے تو کھلے رکھتے ہیں، لیکن جب یہ غور کرتے ہیں تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ نواز لیگ نے مسلم کانفرنس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں۔ اور باقی جو ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ، اور دیکھیں پاکستان میں زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہیں۔ اب ان تینوں کے لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں فطری طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور JUI آزاد کشمیر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں ان کے سرپرست اور مربی موجود ہیں اور انہی کے ذریعے سیاست آزاد کشمیر کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا آزاد کشمیر کچھ نہیں ہے بالکل بھی۔ تو یہ جو ہے وہ وہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو باقی پھر PTI، JKPP اور مسلم کانفرنس بچتی ہیں، تو ان میں دیکھیے کیا صورت بنتی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو 15 مئی کے وسط میں، مئی کے آخر میں، رمضان کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا۔ مسلم کانفرنس ہمیشہ نظریات کی بات کرتی رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ آئے دن مسلم کانفرنس چھوڑ کر غیر ریاستی جماعتوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر نظریاتی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے عبید، بات یہ ہے کہ نظریاتی سیاست کو ساری دنیا میں چیلنجز درپیش ہے۔ ہندوستان میں کانگریس جیسی جماعت کے مقابلے میں ایک علاقائی جماعت، مقامی جماعت، گروہی جماعت، دہشت گردوں کی جماعت، انتہا پسندوں کی جماعت جو ہے اقتدار پر آ گئی ہے۔ تو نظریات کو چیلنجز ہر دور میں رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ نظریات کا معیار یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ الیکشن ہار گئے۔ نظریات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت کسی بھی جماعت میں ہے۔ آج جو پیپلز پارٹی کے اندر لوگ ہیں، کیا نظریہ علاقے پاکستان پر نہیں ہے؟ نون لیگ کے اندر لوگ ہیں، نظریہ علاقے پاکستان پر نہیں ہے؟ جماعت اسلامی کے اندر لوگ نظریہ علاقے پاکستان پر نہیں ہے؟ تحریک لبیک کے لوگ ہیں کہ نظریہ علاقے پاکستان پر نہیں ہے؟ یہ جو سنی اپنا ہماری اپنا ہے اہل سنت والجماعت ہے، تو یہ سارا نظریہ کس کا ہے؟ یہ تمام لوگ جب آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کانفرنس اگر انتخابی محاذ پر کمزور بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا نظریہ اور نعرہ جو ہے وہ دور تک، سری نگر تک آج، اور کشمیر کے چپے چپے میں دوسری جماعتوں کے اندر بھی آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب جیسا غیر ملکی پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کہ بلاول بھٹو کا نعرہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ نعرہ مجاہد اول سردار برق ایوب خان کا دیا ہوا ہے۔ نواز ہی نعرہ لگاتی ہے تو ہمارے جماعت اسلامی نعرہ لگاتی ہے تو ہمارا نعرہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نعرے لگتے ہیں کہ عمران خان کا اعلان کشمیر بنے گا پاکستان، تو یہ اعلان بنیادی طور پر مجاہد اول سردار محمد برق ایوب خان صاحب کا 71 اور 2 سے شروع ہوا تھا جب مشرقی پاکستان چلا گیا۔ تو یہ بڑی آپ کی کامیابی ہے کہ آپ کسی ایک مورچے پر تھوڑے سے کمزور بھی ہیں، لیکن باقی نظریاتی محاذ پر تو مسلم کانفرنس ایک تحریک ہے، تحریک آزادی کشمیر کی وارث جماعت ہے، اس کا نظریہ جو ہے تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ سر، اگر ہم نشستوں کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم کانفرنس اس الیکشن میں کتنی نشستیں لے پائے گی؟ ہم جس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں،
اگر یہ رفتار جاری رہی اس میں کسی وقت تیزی بھی آ سکتی ہے، تھوڑی سست روی بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس میں تیزی بھی آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے قریب پہنچنے تک بہت اچھی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں. کون سے حلقے ایسے ہیں، یا اگر ہم ڈویژن کی بات کریں، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، آزاد کشمیر کے تینوں ڈویژنز میں کسی ایک حلقے میں ہم کمزور ہیں تو دوسرے میں مضبوط ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اگر ایک حلقہ کسی کو چھوڑنا پڑا سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں تو دوسرا حلقہ جو ہے وہ ہمیں آسانی وہاں مہیا کرے گا. مہاجرین میں جموں اور ویلی کے حلقے 12 حلقے ہیں، ہم 6-7 سیٹوں پر نصف سے زیادہ تنہا چلے جائیں گے. باقی ساری جماعتیں مل کے اگر 5-6 سیٹیں لیں گی، 4-5 سیٹیں لیں گی، ہم اکیلے 5-6 لینے کی پوزیشن میں، 6-7 لینے کی پوزیشن میں. تو اس لیے کوئی دیکھیے نا، مشکلات ہوتی ہیں. مشکلات جو ہیں وہ الیکشن کے نتائج آنے تک ہوتی ہیں، پھر نتائج آنے کے بعد دوسری طرح کی مشکلات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ آسانی ہے اور الیکشن آسان ہے، الیکشن کی بہت مشکلات ہیں. الیکشن تک بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، بڑے سرد گرم ہیں اور بڑے نشیب و فراز ہیں. لیکن مجموعی طور پر مجھے یوں لگتا ہے، میرا اندازہ ہے کہ ہم نے 10 سال چونکہ اپوزیشن میں بڑی مشقت کاٹی ہے. باقی جماعتیں دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ہے، نواز لیگ ہے، یہ تو رائیونڈ کی اور لاڑکانے کی اور نواب شاہ کی بیساکھیوں پر بیٹھ کر، اسلام آباد کی حکومت کی بیساکھیوں پر بیٹھ کر حرمات گئے. ہمارے روٹس وہاں مضبوط ہیں، ہم ہر جگہ موجود ہیں. اور اب لوگوں کو احساس ہے کہ ریاستی شخص، آزاد کشمیر کی داخلی خود مختاری، ادارے، یہ لوگ جب خیال کرتے ہیں تو تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے ان کا رخ مسلمان کی جانب بڑھ رہا ہے. سر، سابقہ اگر ہم روایات کو دیکھیں تو جس پارٹی کی پاکستان میں حکومت رہی اسی نے آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائی. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس بار بھی آزاد کشمیر میں تحریک انصاف ہی حکومت بنائے گی؟ دیکھیے، بات یہ اطلاع آپ کی ٹھیک نہیں ہے. ریاست کی انتخابی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے 1946 کے الیکشن میں 100% نشستیں مسلم کانفرنس نے جیتی تھی. 70 کے الیکشن میں پاکستان میں بھٹو صاحب جیتے، مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان صاحب جیتے، اور آزاد کشمیر میں صدارتی الیکشن میں سردار مقبول خان صاحب کئی لاکھ کی لیڈ لے گئے تو غازی ملت کے خورشید صاحب کے مقابلے میں جیتے. تو ایسا نہیں ہے بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے الیکشن کروایا، ان کی اپنی جماعت نہیں تھی تو مسلم کانفرنس جیتی. میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن کروایا، ان کی اپنی جماعت نہیں تھی تو مسلم کانفرنس جیتی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عروج پر تھی پاکستان میں، طاقت کے عروج پر تھی. بینظیر صاحبہ کا دور تھا اور اس دور میں صدارتی الیکشن ہوا، عبوری حکومت بن گئی تھی تو مجاہد صدارتی الیکشن جیتے. اس کے بعد آپ پرویز مشرف کے زمانے میں آئے تو آپ سارے الیکشن میں مسلمان جیتی ہے. مسلم کانفرنس کا ریکارڈ یہ رہا ہے کہ وہ فیئر الیکشن میں اکثر اوقات یا نمبر 1 رہی ہے یا نمبر 2 رہی ہے. اب رہی یہ بات کہ 2-4 دفعہ جو حادثہ ہوا وہ دھاندلی کے نتیجے میں ہوا. پیسے، دھاندلی، جعلی ووٹ، نادرا، کشمیر کونسل، پی ٹی وی، جوڑ توڑ. اور اس وقت حکومت پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر سودے بازی کرنی تھی تو کشمیریوں کی آواز کو، تندرست توانا آواز کو کمزور کرنے کے لیے مسلم کانفرنس پر شب خون مارا گیا. تو انتخابی ہسٹری یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی حکومت ہے تو اس کی حکومت ہے. کشمیری اللہ کے فضل سے حالیہ 3-4 الیکشن سے تو صورتحال یہی دیکھنے میں آئی. نہیں، لیکن اس میں دھاندلی، اس میں دیکھیں نا، ہر شخص نے، اپنے اور بیگانے سب نے اس بات کا اعتراف. آج نون لیگ والے روتے ہیں، ڈسکے کے الیکشن پہ. آج نون لیگ والے روتے ہیں، پیپلز پارٹی ہوتی ہے اپنا، کوئی روتا ہے سینٹ کے الیکشن پہ، کوئی کسی الیکشن پہ. یہ سارا رونا ہم 2016 کے الیکشن میں آزاد کشمیر میں روتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ دھاندلی نہ کریں، زیادتی کریں. آج ان کو جب جواب ملا ہے، وہ ساری باتیں جو ہم کرتے تھے، آج میں پاکستان میں نواز لیگ کے لوگوں کو روتے چیختے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. تو اس لیے دھاندلی کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں قراردادیں کرتے رہے اور ڈرون حملے ہوتے رہے تو ہم کیا سمجھیں کہ ڈرون حملے جائز تھے؟ یا کیا سمجھیں ہم کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی اتھارٹی کو کوئی نہیں ماننی چاہیے؟ یہ بات نہیں ہے. مطلب طاقت کا استعمال آپ کرتے ہیں، ہاتھوں بند کے آپ مقابلہ کرتے ہیں، اس میں کیا مقابلہ ہے؟ سر، یہ روایت تھی بنتی چلی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کی بات کریں یا آزاد کشمیر کی، جو جماعت انتخاب میں ہار جاتی ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو کیا یہ روایت غلط نہیں ہے؟ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جماعتوں کا جو وجود ہی ہے وہ پاکستان کے خالق اور بانی قائد اعظم کی پالیسی کے خلاف ہے. پہلی تو یہ بنیاد یاد رکھنی چاہیے کہ کسی جماعت کی بنیاد درست ہے. قائد اعظم سے لے کر سید ابوالعلا مودودی تک انہوں نے آزاد کشمیر میں باہر کی جماعتوں کی مخالفت کی. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کشمیریوں کو تقسیم نہ کیا جائے، نمبر 1.
نمبر 2 مسئلہ کشمیر کو جماعتوں کے نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے بلکہ پاکستان کے اجتماعی مفادات کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ اس سے شملہ معاہدے کے بعد پھر یہ خرابی بھٹو صاحب نے شروع کی، نواز لیگ سے لے کے پی ٹی آئی تک، جماعت اسلامی تک، سب اس دوروں میں بہ گئے۔ تو یہ بنیادی جو آرکیٹیکٹ ہے، جو ڈیزائنر ہے، جو اللہ کی مدد سے جس شخص نے پاکستان بنایا قائد اعظم نے، اس کی کشمیر پالیسی کے خلاف ہے۔ تو جب آپ ایک خرابی کریں تو اس کے بعد دوسری خرابی کی گنجائش خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نائٹ کلب میں چلے جائیں مسجد سے اٹھ کے، تو وہاں پھر آپ شراب زیادہ پیتے ہیں یا کم پیتے ہیں، کم ناچتے ہیں یا زیادہ ناچتے ہیں، یہ تو بات کی بحث ہے، لیکن آپ چلے گئے اس شادی والی کے اندر، آپ نے قائد اعظم کی پالیسی کی مخالفت کر دی، غیر ریاستی جماعتوں کو یہاں لے کے آئے، اس کے جواب میں سری نگر میں بی جے پی آ گئی، آر ایس ایس آ گئی، وشو ہندو پریشد آ گئی، تو دونوں طرف آپ نے اس کو ریاستی تشخص کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد پھر دھاندلی اور غیر دھاندلی، کفر کے بعد جس طرح کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس سیاسی غلطی کے بعد باقی دھاندلی ہو یا نہ ہو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ حال ہی میں آپ کی کچھ تقاریر سنی جس میں آپ کا انداز بہت جارحانہ تھا، تو اس تبدیلی کی کیا وجہ بنی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا موقف دیکھیے، ہم غیر مشروط حمایت یا غیر مشروط مخالفت کے اصول پر نہیں چل سکتے۔ جب کوئی آدمی اچھی بات کرے گا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تو ہم دل و جان سے حمایت کریں گے۔ جب کوئی آدمی پاکستان کے استحکام کی بات کرے گا، نظریاتی محاذ پر ٹھیک کام کرے گا، تو ہماری مخالف حکومت بھی ہے مرکز میں، تو ہم اس کی حمایت کریں گے۔ اگر کوئی ہماری پسند کی حکومت بھی ہے لیکن ہم دیکھیں کہ اس کے کسی اقدام سے نظریہ پاکستان کو، پاکستان کے استحکام کو، تحریک آزادی کشمیر کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہم اپنی بات کریں گے۔ اور یہ بات ہمیشہ ہر دور میں ہم نے، پوری تاریخ گواہ ہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو چودھری غلام عباس نے اور مجاہد اول نے اپنی زندگی جیلوں میں گزاری ہے۔ ہم نے خود جنرل یاد خان کے زمانے میں آزاد کشمیر میں عیدیں شبراتیں جو ہیں وہ جیلوں میں کی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے، کہ جب ضرورت پڑتی ہے ہم ایک مشن کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایک تحریک سے وابستہ ہے۔ جب اس تحریک پر ضرب پڑتی ہے تو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ مرکز میں طاقتور حکومت ہے، کمزور حکومت ہے، ہمارے پسند کی آدمی کی حکومت ہے یا ناپسند کی آدمی کی حکومت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مارشل لاء کی حکومت ہے یا سویلین حکومت ہے، ہم اس کی کوئی تخصیص نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے مفادات کو اور پاکستان کے مفادات کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے دفاع کو اور تحریک آزادی کے مستقبل کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ان میں سے کسی بات پر زد پڑتی ہے تو ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ سر، آپ نے ایک جگہ پر کہا کہ پاکستان کے نالائق سیاستدان ریاستی جماعت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں صرف سیاستدانوں کا نہیں، کچھ اور دیگر عوامل بھی شامل ہیں؟ کوئی عوامل شامل نہیں ہے۔ دیکھیں، دو ہی طبقے ہیں پاکستان میں، ایک دفاعی طبقہ عسکری طبقہ ہے اور ایک جو ہے وہ سیاسی طبقہ ہے۔ عسکری طبقے کی ساری تاریخ آپ دیکھ لیں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان مظفر آباد گئے تو انہوں نے کہا کہ کشمیری حکومتیں پیچھے ہٹ سکتی ہیں، سیاستدان پیچھے ہٹ سکتے ہیں، جماعتیں پیچھے ہٹ سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ افواج پاکستان آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء خان کو دیکھیں، ان کو پاکستان کے معاملات میں لوگ جو مرضی کہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں ایکٹ 70 دیا، صدارتی نظام حکومت دیا، جس کے تحت مجاہد اول کامیاب ہوئے اور سارے ادارے بنے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کا۔ یحییٰ خان کے بعد جنرل ضیاء الحق ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا؟ انہوں نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی جماعت میں شامل ہوں گا تو مسلم کانفرنس ہے، اور جو ہے وہ سردار ایوب خان میرے لیڈر بھی اور پیر و مرشد بھی ہیں۔ یہ گھر کی سیاست کے لیے نہیں تھا، ہندوستان کو پیغام تھا کہ میرا پروگرام کشمیر کے بعض پر وہی ہے جو مسلم کانفرنس کا اور سردار ایوب خان کا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ نظریہ علاقے پاکستان کو انہیں سپورٹ مہیا کی۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، آگے چل کے آپ دیکھیں، ابھی موجودہ دور میں دیکھیں، یہ اپنا موجودہ پرویز مشرف آئے۔ جنرل پرویز مشرف نے آتے ہی پہلی بار پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین سردار ایوب خان صاحب کو کشمیری کو بنایا اور ساری دنیا میں بھیجا مسئلہ کشمیر میں بات کرنے کے لیے۔ تازہ بات دیکھ لیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کور کمانڈر تھے، اور جب مجاہد اول کا وصال ہوا تو پاکستان کے سیاستدانوں کو توفیق نہیں ہوئی، حکمرانوں کو، کہ استقراری طور پر 2 وزیر جنازے میں بھیج دیں۔ لوگ آئے، راج ظفر اللہ کا آئے، راج ظفر اللہ صاحب آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، خواجہ سعد رفیق صاحب آئے، سارے لوگ آئے، لیکن یہ سب ذاتی حیثیت میں آئے۔ سرکاری طور پر ریڈیو ٹی وی پر اعلان ہو جاتا کہ جی ہماری وزیر اعظم پاکستان ملک بنی ہے، ان کی نمائندگی کے لیے 2-4 وزراء جا رہے ہیں، پارٹی کے لیڈر جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن جنرل قمر باجوہ 10 کور کمانڈر تھے، جنرل راحیل اسٹیشن پر موجود ہی تھے، انہوں نے ان کے کہنے پر جنازہ میں نے ریس کورس سے
اسلام آباد شفٹ کیا نیشنل گراؤنڈ میں، پریڈ گراؤنڈ میں، اور انہوں نے جنازے کا اہتمام کیا. ایڈمنسٹریشن کے بجائے فوج نے اور ملٹری پولیس نے سارے انتظامات کیے. ہیلی کاپٹر کا انہوں نے انتظام کیا. ہم نے پریفر کیا کہ بائی روڈ جائیں، اور پھر دوسرے دن مجاہدین دفن ہوئے. تو پوری 70 سال کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جنرل باجوہ نے وہاں فوج کا دستہ بھیجا. جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے. تو یہ فوج نے ایک سیاستدان کو، تو فوج نے دو ہی طبقے ہیں، ایک عسکری طبقہ ہے، ایک سیاسی طبقہ ہے. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر انہوں نے کیا ڈالا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جنرل پرویز مشرف نے جو آگرہ میں گفتگو کی اس سے زیادہ کو بات کر سکتا ہے. جنرل ضیاء الحق نے جو راجیو گاندھی کو کہا کہ فوجیں واپس کرو ورنہ میں ہندوستان کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے، یہ ہندوستان میں کھڑی ہو کر کہا. یہ جو ساری باتیں ہیں اس کا مارجن رکھنا چاہیے کہ فوج اپنی داخلی مشکلات میں ہے. سیاستدانوں کے گندے کپڑے بھی اس کو دھونے پڑتے ہیں، نالائکی پر پردہ بھی ڈالنا پڑتا ہے. فوج کو صرف سردار کا پہرا نہیں دیتی فوج، دینا صرف سردار کا پہرا چاہیے اس صورت میں جب سیاستدان اپنا کام ٹھیک کریں. لیکن اگر بجلی کے میٹر بھی فوج نے ٹھیک کرنے ہیں، نہریں بھی فوج نے صاف کرنی ہیں، کراچی کے نالے بھی فوج نے صاف کرنے ہیں، پولیو کے انجیکشن بھی فوج نے لگانے ہیں، سڑکیں اور اسپتالوں اور اسکولوں کے آگے ٹریفک بھی فوج نے پاس کرنی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فوج کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو فوج ملک میں بے پناہ انگیجمنٹ ہونے کے باوجود دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرتی ہے اور جغرافیائی سرحدات کا مقابلہ بھی کرتی ہے. اسی فوج نے اپنا کردار کشمیر کے معاملے میں پورا کیا ہے. باقی سیاستدان بچتے ہیں، ان کو اللہ توفیق دے، ہدایت دے کہ پہلے وہ کشمیر کا نقشہ کبھی دیکھے، ان کو پتہ ہو کہ کشمیر ہے کدھر اور پاکستان کی لمبائی چوڑائی کیا ہے اور تقاضے کیا ہیں اور اس کے اقتصادی معاشی تقاضے کیا ہیں اور قائد اعظم نے کیوں اشارہ کہا تھا، اور اشارہ کو خطرہ ہو تو انسانی وجود کس طرح خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو یہ سیاستدانوں کا کام تھا. راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت آزاد کشمیر میں 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی کارکردگی کیسی رہی؟ دیکھیے یہ تو رائے صاحب سے خود پوچھنا چاہیے کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وزراء کی تعداد 12 سے اوپر ہو جائے تو میرا بیٹھنا اسمبلی میں جائز ہی نہیں ہے. سیکٹریوں کی تعداد 7 سے اوپر ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا. فلاں 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 بات سے لے کر کرپشن اگر ہو جائے تو فلاں، اگر یہ کوئی ناجائز قبضے ہو جائے. ابھی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے ان کے گھر کے ساتھ، وہ سارا سرکاری زمینیں کاٹ کے رکھ دی انہوں نے. اب تو آزاد کشمیر میں کارکردگی کو آپ تب دیکھیں کہ حکومت آزاد کشمیر کے لوگوں نے بنائی ہو. یہ لوگوں سے بنوائی گئی ہے جبراً. نواز شریف صاحب اس وقت یہ حکومت بنوائی گئی ہے جن دنوں نریندر مودی کا اور امیت شاہ کا اور اجیت ڈوبل کا اور سجن جندال کا فریکوینٹ آنا جانا تھا رائے ونڈ میں اور جاتی امرا میں. تو یہ اس وقت اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ حکومت بنوائی گئی تھی. آج اداروں کی کیا صورتحال ہے؟ آج آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کبھی کہ خواتین میں لاٹھی چارج کبھی 70 سال میں ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ کبھی باوردی فوج پولیس بیٹھی ہوئی ہے فاروق حیدر صاحب کی حکومت میں اور باوردی پولیس اس پر لاٹھی چارج کر رہی ہے؟ ملازمین 6 مہینے ہڑتال میں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. نان گزٹڈ ہڑتال پہ، گزٹڈ ہڑتال پہ آپ دیکھ رہے ہیں. بجلی جلانے کے لیے نہیں ہے جب سے حکومت مظفرآباد میں آئی ہے. کیپٹل میں دارالحکومت میں بجلی جو ہے وہ نہیں دے سکے. شہر کا کوئی ایک قابل ذکر مسئلہ اس شہر کے وزیر اعظم ہے، وہ اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا حل نہیں کر سکے. اب چکار کی سڑکیں جا کے دیکھیں تو آزاد کشمیر میں سب سے خراب حالت وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے حلقے کی ہے. تو انہوں نے کس بات پر کام کیا ہے مجھے تو ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ یعنی کون سا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کو پتہ لگے کہ وہ کہہ سکیں کہ کارکردگی ہے. اور کارکردگی کا نتیجہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کارکردگی کیا ہے. سر سردار عثمان علی خان صاحب نے جنید انصاری صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ راجہ صاحب اگر پارٹی میں واپس آنا چاہیں تو ہم ان کو لے لیں گے. اب جب آپ نے خود ان کی گورننس پہ اتنے سوال اٹھا دیے ہیں تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر وہ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کو واپس لے لیں گے پارٹی میں؟ نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بطور وزیر اعظم اور بطور غیر ریاستی جماعت کے نمائندے کے ان کی کارکردگی کا ذکر کر رہے ہیں. راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے اگر خاندان کی خدمات دیکھیں تو ان کی والدہ محترمہ بیگم راجہ حیدر خان سارے آزاد کشمیر میں جب تنہا ایک اسمبلی میں خاتون مجاہد کے ساتھ وہ کھڑی تھی. راجہ حیدر خان صاحب مسلم کانفرنس کے صدر رہے اور راجہ لطیف خان صاحب جو ہے وہ اسمبلی کے ممبر رہے. راجہ امتیاز خان صاحب جو چیئرمین رہے. نورین اپنا حیدر جو ہیں وہ اسمبلی کے ممبر رہی. تو ان کا سارا گھرانہ سارا خاندان مسلم کانفرنس میں ہے. تو سردار عثمان علی خان نے جو بات کی ہے وہ غلط نہیں کی. وہ جماعت میں تو ان کی جماعت یہی ہے نا، پر 3 پشتوں سے جماعت یہی ہے ان کی. تو وہ کوئی عارضی طور پر
2-4 سال کے لیے کہیں چلے گئے تو واپس آنا چاہیے، تو ان کو کیسے؟ ہم تو یعنی یہ جماعت تو سب کی جماعت ہے، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی جماعت ہے۔ سر اگر ہم حلقہ LA-14 کی بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے اندر اپنا سب سے بڑا حریف آپ کا کون ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن میں کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ الیکشن میں جتنے لوگ میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ سارے اپنی جگہ قابل احترام بھی ہیں، سارے مضبوط بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اس لیے وہ سارے امیدواروں کا دل سے مجھے احترام کرنا ہے۔ اور جب تک الیکشن کا نتیجہ آ نہ جائے، ابھی تو کسی ایک امیدوار کا اس لیے ذکر نہیں کر سکتے کہ الیکشن کے قریب ہو سکتا ہے کافی سارے امیدوار اکٹھے ہو گئے کسی ایک آدھ امیدوار کو لے کے آئے، کسی پر اتفاق کریں۔ تو کیا نہیں سمجھتے کہ اگر یہ سب اکٹھے ہو گئے تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا ایک نہ بھی ہوا تو امیدواروں کی تعداد کم کر کے وہ مسلم لیگ کا مقابلہ کریں گے؟ تو پریشانی تو خیر میں نہیں کہتا، مقابلہ کرنا پڑتا ہے، نتائج اللہ کے اختیار میں، لیکن غربی کے لوگوں نے اگر میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے اور ان کی کابینوں کے دوروں کے باوجود، بے پناہ دباؤ کے باوجود اپنا مورچہ قائم رکھا ہے، تو وہ ابھی کیا مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کون سی آفت ایسی پڑی ہے؟ غربی کے لوگ بہت سیاسی طور پر باشعور لوگ ہیں، اور انہوں نے جن حالات میں بازی میں مقابلہ کیا ہے، اب اس طرح کے مشکل حالات مجھے مستقبل میں دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن لوگ اکثر کارکنوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کارکنان سے، حتیٰ کہ کئی سینئر لیڈران سے بھی بعض معاملات میں مشاورت نہیں کرتے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بنیادی بات یہ ہے نا کہ یہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو پولنگ اسٹیشن کا نظام ہے یہ دنیا میں کس کی ایجاد ہے۔ پہلے آپ لوگ چھوٹے ہیں، یہ معلوم کریں کہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں پارلیمنٹری پریکٹس ہے وہاں صرف مسلم کانفرنس ہے جہاں پولنگ اسٹیشنوں کا نظام ہے۔ تو جتنی مشاورت ہمارے ہاں ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا، بس نون لیگ ہے تو انہوں نے 5 سال میں 1 مجلس عاملہ کا اجلاس کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے 5 سال میں 24-25 اجلاس کیے ہیں، تو مشاورت نہیں ہے تو کیا اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں سے زیادہ مشاورت کسی اور جماعت میں اس وقت کانگریس میں ہندوستان میں تھوڑی بہت ہوتی ہے، ہمارے یہاں اس خطے میں ہم سے زیادہ مشاورت کوئی نہیں کرتا۔ سر سیاسی حلقوں میں کچھ یہ چیم ہو گئیاں ہیں کہ آپ شرقی باغ سے بھی الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے الیکشن تو آپ کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، آپ جا کے میرپور سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، میرپور والے مظفرآباد سے لڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کافی دیر سے، لیکن اس بات کا فیصلہ بنیادی طور پر مسلم کانفرنس شرقی باغ کے کارکنان کریں گے، اور اس کے بعد پارلیمانی بورڈ اور مسلم کانفرنس کرے گی۔ میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے مسلم کانفرنس نے مجھے 90 میں کہا کہ میں جنگ سے، لاہور سے، ملتان سے، کراچی سے، حیدرآباد سے اور کوئٹہ سے، جو سب سے بڑی سیٹ ہے، وہاں سے جا کے الیکشن لڑوں۔ میں چلا گیا، میں لڑا۔ مسلم کانفرنس نے مجھے دوبارہ دوسرے الیکشن میں کہا کہ پھر وہاں سے لڑیں، پھر میں وہاں چلا گیا۔ تیسری بار کہا تو میں وہاں چلا گیا۔ چوتھی بار کہا کہ دلگوٹ سے آگے لڑیں تو لڑا۔ تو اگر میں وہ جنگ سے اور حیدرآباد سے اور سکھر سے اور روڑی سے اور نواب شاہ سے الیکشن لڑا جا سکتا ہے تو شرقی سے کیوں نہیں لڑا جا سکتا؟ میں خود خواہش مند نہیں ہوں، الیکشن ساتھیوں نے لڑنا ہوتا ہے، کارکنوں نے لڑنا ہوتا ہے۔ تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جس کسی حلقے سے لوگوں نے دعوت دی ہے، وہ دعوت مسلم کانفرنس سے زیادہ دوسری جماعتوں کے لوگوں نے دی ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ الیکشن آپ کو لڑانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر جماعت نے فیصلہ کیا تو انشاءاللہ پوری قوت سے الیکشن لڑیں گے۔ اگر جماعت نے کہا کہ وہاں سے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تو پھر وہاں حلقے کے کسی کارکن کو الیکشن لڑائیں گے، لیکن ہم وہاں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اس وقت جماعت جو ہے وہ وہاں کم از کم 7-8 ہزار ووٹ کے آس پاس ہے شرقی حلقے میں۔ اگر وہاں کوئی امیدوار بھی مضبوط ہو جس پر لوگوں کا اتفاق ہو تو ہمارے جیتنے کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہم بڑی آسانی سے 13-12-13-14 ہزار ووٹ پر جا سکتے ہیں۔ سر سردار تنویر الیاس خان صاحب کی آزاد کشمیر میں کی جو سیاست ہے اس میں انٹری، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سردار تنویر الیاس صاحب کی کوئی نئی انٹری نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ سردار تنویر الیاس صاحب پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت میں بیٹھے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے، پنجاب میں ایڈوائزر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور پی ٹی آئی میں بھی شامل ہے اور حکومت میں بھی شامل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے خاندان میں ان کے حقیقی چچا سردار صغیر خان صاحب جو ہیں وہ 2 مرتبہ مسلم کانگریس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے ہیں، اور سردار تنویر الیاس صاحب نے ان کے سارے خاندان نے گھوڑے کے نشان کو ووٹ دیا ہے، کونسل میں ہمارے ممبر رہے۔ تو ان کا خاندان سارا پالیٹکس میں انوالو ہے اور نسل در نسل مسلم کانگریس کے ساتھ رہا ہے۔ ابھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ انہوں نے اسلام آباد میں لگایا ہے،
مخلوق خدا کو روزگار دیا ہے، تو وہ اگر پالیٹکس کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا اعتراض سوال یہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پالیٹکس کرتے ہیں، ان کے لیے بالکل کھلے دل سے ان کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن سر ایک جو رجحان ہے کہ کوئی بھی سرمایہ دار پیسے کے زور پہ وزیر مشیر بن جاتا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس رجحان کو ختم ہونا چاہیے تاکہ جو گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں ان کو بھی آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیے نا، یہ تو پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے، میں نے نہیں کرنا۔ آپ اور میں یہ بات مسلم کانفرنس کے بارے میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کو یہ الزام اس لیے نہیں دینا چاہیے ایسے کہ زور پر ہی سیاست کر رہی ہوتی تو وہ اپنے چچا کے بجائے خود سیاست میں آگے ہوتے، پیسہ بھی ان کے پاس تھا، اپرادھی قبیلہ بھی تھا، حلقہ بھی تھا، وہ نہیں آئے۔ تو اب اگر پاکستان میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انہیں مجبور کر رہی ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، اور وہ پی ٹی آئی میں آلریڈی شامل ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت میں شامل ہیں، تو پھر ایک عام شہری کو جو آئین اور قانون حق دیتا ہے، وہ سردار تنویر الیاس صاحب کو وہ اس حق سے کیوں محروم کرنا چاہے گا؟ سردار عثمان علی خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو اس الیکشن میں کیا وہ کسی جگہ سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اس خواہش کا اظہار نہیں کیا، جماعت کے ساتھ خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ اگر انہیں الیکشن لڑنا ہوا تو کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ سکتے، کوئی دقت نہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں یا کسی تقریر میں آپ نے کہا کہ مسلم کانفرنس کی جو پٹری ہے وہ جی ٹی روڈ سے اب موٹر وے پر چڑھ گئی ہے، تو کون سے ایسے کوئی اگر ایک دو نام بتا دیں جو اب مسلم کانفرنس کے اس قافلے میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ ایک دو کی بات نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ یقین سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو آنے والے وقت میں دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس تیزی کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے، لوگ ساری جماعتوں سے کارکن باصلاحیت ادھر آ رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شخصیات کا ذکر آپ اور میں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو مسلم کانفرنس سے دو تین دفعہ ٹکٹ دے کے شخصیات بنا دیا۔ پہلی بار جب یہ الیکشن لڑے تھے کتنی بڑی شخصیت تھے، اپنی فیملی میں کتنے متعارف تھے، حلقے میں کتنے متعارف تھے، پریس میں کتنے متعارف تھے، میں کتنے متعارف تھا جب میں نے سیاست شروع کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت کسی حلقے مضبوط ہو، کسی نوجوان کو کھڑا کریں گے، کامیاب کروا دیں گے۔ یہ بالکل اس معاملے میں کوئی تعدد نہیں ہو رہی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گنتی کے ہم الیکٹیبل ہیں، ہمارے علاوہ دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے؟ یہ سب ایسی بالکل نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں نے جب شروع کیا تھا ہم غیر معروف تھے، بیک بینچر تھے، پارلیمنٹ کا تجربہ کوئی نہیں تھا، پرانی ان کی تقریریں نکال کے سنیں، مجاہد اول اصلاح کرتے رہے، سردار اسکندر صاحب اصلاح کرتے رہے، میں خود اصلاح کرتا رہا، ہم سیکھتے بھی رہے، ساتھ اپنے جو جونیئر تھے ان کی اصلاح کرتے رہے، کچھ ہمارے کولیگ ہم مثلا ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، کچھ ہم سے جونیئر ہیں۔ تو یہ نسل در نسل چیزیں چلی ہیں۔ یہ کوئی آدمی کہے جی کہ میں بہت ناگزیر ہو گیا ہوں، میں بالکل ناگزیر نہیں ہوں۔ درکوٹ میں مسلم کانفرنس غربی باغ میں کسی کو بھی ٹکٹ دے تو میرا یقین ہے 200، 400، 500، 1000 ووٹ کا فرق پڑے گا، لیکن جماعت جیتے گی وہاں سے الیکشن انشاءاللہ۔ سر ہر انسان کے کچھ خواب ہوتے ہیں، آپ کا کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسا مشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ پورا نہ ہوا؟ دیکھیے، میں خواب ہم سب کا خواب ہے کہ ہم جو 6 لاکھ شہداء ہیں ان کے مشن کی تکمیل کریں، رئیس الاعلیٰ قائد ملت کے اور مجاہد اول کے مشن کی تکمیل کریں، اور ہم اس خطے میں نظریہ پاکستان اور نظریہ علاقہ پاکستان کو پروان چڑھتا دیکھیں اپنی زندگی میں، اور پاکستان کو عالمی برادری میں ایک باوقار مقام کمیٹی آف نیشنز میں ایک بلند و بالا مقام پر دیکھیں۔ یہ ہمارا خواب ہے سب کو۔ سر سیاستدان نے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، تو کوئی ایسی غلطی جس کا آپ کو پچھتاوا ہوا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ غلطی 2 طرح کے لوگ نہیں کرتے۔ ایک وہ آدمی جس کی عقل کام نہ کرتی ہو، بیوقوف آدمی گھاس کاٹتے ہو کتنی غلطی کرے گا، روڑی کوڑتے ہو پتھر کوڑتے ہو کتنی غلطی کرے گا۔ جس کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے وہ غلطی اس کے مطابق کرے گا۔ نمبر دو غلطی، جتنا زیادہ آپ کام کریں گے، نو ورک نو مسٹیک۔ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو جو آدمی زیادہ دوڑے گا، زیادہ بھاگے گا، زیادہ کام کرے گا، وہ زیادہ غلطیاں کرے گا۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بڑے بلند منصب پر ہوں گے، اگر آپ گدھے پہ چڑھے ہوئے ہیں تو وہاں سے گر گئے تو آپ کو ایک طرح کی زخم آئے گی، آپ گاڑی کی چھت سے گریں گے تو دوسری طرح کی زخم آئے گی، آپ 10-12 منزلہ بلندی سے گریں گے تو زخم تیسری طرح کی آئے گی، آپ ہیلی کاپٹر سے گریں گے تو اور طرح کا زخم کا امکان ہے۔ لیکن اگر آپ 30-32 ہزار فٹ کی بلندی سے جموں جٹ سے کہیں گرنے کا خدا نہ خواستہ ہو تو پھر اس طرح کی۔ تو یہ آپ جس منصب پر، جس ذمہ داری میں، جن حالات میں ہوتے ہیں، وہاں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے۔ اور کوئی آدمی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی یا میں نے غلطیاں نہیں کی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بددیانتی کر رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ۔ اس لیے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بے شمار غلطیاں جو ہیں وہ ہم سے ہوئی ہوں گی اور یقیناً ہوئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ غلطی اور خرابی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ غلطی وہ ہے جو اتفاق سے ہوتی ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، اس نے کرنی ہے،
اور پھر اگر آپ کی نیت اس میں شامل نہیں ہے، بدنیتی نہیں ہے، تو پھر آپ کو غلطی کی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ خرابی وہ ہے جو آپ دانستہ طور پر منصوبے کے طور پر کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی خرابی کرنی ہے، آپ نے کوئی ذرائع اسباب وسائل کے ساتھ خرابی کرنی ہے، آپ نے کسی سے انتقام لینا ہے، آپ نے کسی آبادی کو وسائل سے محروم کرنا ہے، آپ نے اور بے انصافی کرنی ہے، آپ نے ملک کے نظری عقیدے کو نقصان پہنچانا ہے، تو وہ خرابیاں جو ہیں وہ ناقابل معافی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو غلطی ہے، غلطی تو جو آدمی کام زیادہ کرے گا، بس میرے لیے پتہ نہیں، اب تو خیر آدمی عمر کے ساتھ، وقت کے ساتھ کسی کتنی صلاحیت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں 18، 19، 20 اور 21 گھنٹے بھی دفتر میں بیٹھا ہوں۔ میں نے 40-45 منٹ سے لے کے پونے 4 گھنٹے تک ہی لگاتار تقریر کی ہے، پانی کا گھونٹ نہیں پیا، پہلو نہیں بدلا، اور میں نان سٹاپ میں بولا ہوں، تقریر کی اور ریکارڈ پہ ہے، اور کوئی اناب شناب بات نہیں کی، کوئی پٹری سے اتری ہوئی بات نہیں کی، وین اپنا شیئر کیا لوگوں سے۔ تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہو، کرم کیا ہو، تو غلطی کیسے نہیں کرے گا؟ اس سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی، بے شمار غلطیاں ماضی میں بھی ہوئی ہیں، اب بھی ہو رہی ہوں گی، اور مستقبل میں بھی ان سے آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن نیت جو کہ ہماری ٹھیک ہے، اسے اللہ تعالیٰ غلطیوں کا ازالہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آخر میں اگر آپ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو کسی بھی حوالے سے، سیاسی یا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا بڑا قابل فخر اور قابل قدر سرمایہ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے، اور اب 55% سے زیادہ ہماری آبادی جو ہے 60% کے قریب بلو 30 ہے، اور سارے نوجوان ہی شامل ہوتے ہیں۔ انہیں میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ معلوم کریں کہ قرارداد علاقے پاکستان جب پاس ہوئی تو کیا وہ 70% لوگ سارے کے سارے نوجوان نہیں تھے؟ ان کو کون سمجھانے والا تھا، کون رہنمائی کرنے والا تھا؟ جب نیلا بٹ سے تحریک شروع ہوئی تو جتنے لوگ نیلا بٹ کے قائد اور کارکنان تھے وہ سارے کے سارے نوجوان نہیں تھے۔ جب گلگت بلتستان کی تحریک کرنل مرزا حسن خان کی قیادت میں شروع ہوئی، وہ سارے کے سارے نوجوان نہیں تھے۔ کیا سری نگر کا برہان وانی 23 سال کی عمر کا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 50-52 سال کا ڈاکٹر قاسم آج پچھلے 26 سال سے جیل میں ہے، تو جب جیل میں گیا تھا تو 25-26 سال کا نہیں تھا۔ ہماری بہن آسیہ اندرابی جو ہیں کتنی عمر میں جیل میں گئی تھی؟ شبیر شاہ صاحب نے 27، 28، 29 سال جیل میں گزارے ہیں، کس وقت کتنے سال کی عمر میں پہلی بار جیل میں گئے تھے؟ تو اگر ہمارے ورثے میں تمام بڑے کارنامے ماضی میں کم از کم اس پچھلی صدی میں نوجوانوں نے کیے ہیں، تو نوجوانوں کو یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری سرپرستی نہیں ہوئی، ہماری رہنمائی نہیں ہوئی، ہمارا روزگار نہیں تھا، ہماری مشکلات تھیں، ہمارے مسائل تھے۔ ان نوجوانوں کو مجاہد اول نے بہت محنت سے پڑھایا ہے۔ آپ کے میرے علاقے میں 4تھی اور 5ویں پڑھا ہوا آدمی ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے نہیں تھا، تو مجاہد اول نے فیصل آباد سے، گوجرانوالہ سے، لاہور سے اور سرگودا سے ٹیچر منگوا کر ممبر میں، میرپور میں، کوٹلی میں، راولہ کوٹ میں، باغ، دھیرکوٹ اور مظفر آباد میں ٹیچر پنجاب سے لا کے تو لوگوں کو قاعدہ پہلی پڑھایا ہے۔ اس طرح یہ نسل پروان چڑھی ہے۔ بچیوں کا نام سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے اسکول بھیجنے کے لیے، زبردستی مجاہد اول نے بھجوائی ہے۔ تو ایسے حالات میں نئی نسل کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو 23 سال کے مجاہد اول نیلا بٹ نظر آئیں گے، اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ان کو چودھری حمید اللہ خان اور چودھری غلام عباس اور غازی ایم ایل اے سردار ابراہیم خان 25-30 سال کے سری نگر میں قرارداد علاقے پاکستان منظور کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آگے مڑ کے دیکھیں گے تو ان کو برہان وانی 23 سال کی عمر کا نظر آئے گا۔ تو پھر اس درمیان میں اور کون سی گنجائش ہے اس بات کی کہ یہ کہا جائے کہ ہم اپنے باپ دادا کے نظریے کو کمزور ہونے دیں، ہم پاکستان کا پرچم سرنگوں ہونے دیں، ہم کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو کمزور ہونے دیں۔ باقی یہ روٹی کپڑا اور روزگار یہ اللہ کرے گا، کوئی اچھی حکومت قائم ہوئی، ہم سرسبز و ہنرمند کشمیر پر کام کر رہے تھے، اگر اس پر ہم کام چلتا رہتا تو ہمارا یقین تھا کہ ہزاروں لوگ مظفر آباد یونیورسٹی میں ہم نے ہاسپٹلٹی کورسز شروع کروائے تھے یونیورسٹی کے زیر اہتمام، ٹورزم والوں کے لیے اور فوڈ انڈسٹری کے لیے، ہوٹل انڈسٹری کے لیے، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اور کاٹیج انڈسٹری شروع کی تھی۔ بہت یہ ٹیفٹا بنایا تھا، کشمیر بینک بنایا تھا، AG کے RSP بنایا تھا، ان سب کا فاؤنڈنگ چیئرمین میں خود ہوں۔ تو یہ جو ادارے کام کیے تھے اس سے بے شمار لوگوں کو روزگار ملا بھی ہے، آنے والے وقت میں مسئلہ حل بھی کریں گے اور مسائل بھی حل کریں گے۔ پازیٹیو انگیجمنٹ آف یوتھ یہ ہمارا بڑا پرائرٹی
جو ہے وہ ایریا ہے اس کو دیکھ کریں، لیکن یوتھ کو ان مسئلے مسائل کی وجہ سے اپنی تاریخی ذمہ داری سے کسی صورت بھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے، اور تاریخ میں اپنے باپ دادا کے مشن کو کامیابی کے ساتھ آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں تو نوجوانوں کے اندر یہ جو بے روزگاری ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ بہتر اقدامات کریں گے۔ وہ یہ جو سرسبز و ہنرمند کشمیر کا پروگرام ہے عبید، اس کو آپ لوگوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، جو میڈیا کے ساتھ ہے، جو باقی لوگ ہیں، اسٹڈی کرنا چاہیے کہ پروگرام کیا تھا۔ آپ اس میں دیکھیں کہ دنیا کی کون سی بات ہے کہ جس سے آپ وہاں اس میں ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ کشمیر بینک کے مقاصد کیا تھے، بلا سود قرضے کس طرح ہم نے جاری کیے، ملکی غیر ملکی کورسز کس طرح ہم نے شروع کیے کروائے، آسٹریلین ایکسپرٹس کو آن بورڈ کیا، کینیڈین ایکسپرٹس کو آن بورڈ کیا، تو یہ واٹر کنزرویشن پہ کام شروع کر دیا، ٹورزم پہ، منرلز پہ، ہینڈی کرافٹس پہ، کشمیر جو اسکل اور آرٹ اینڈ کرافٹ ہے اس کے اوپر، ہاسپٹلٹی کورسز کا میں نے ذکر کیا، ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ذکر کیا۔ سرسبز و ہنرمند کشمیر، ہمارا اس وقت ویژن کیا تھا، سرسبز و ہنرمند کشمیر، گرین اینڈ اسکل کشمیر۔ ساری دنیا میں انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں اس وقت ہم نمبر 1 تھے جنہوں نے اس طرح کا ویژن دیا۔ جہاں گئے ہم تو ایک دم ہاتھوں ہاتھ ہمیں دنیا کے جتنے مالیاتی ادارے تھے انہوں نے کہا جی بتائیے کیا پروگرام کر رہے ہیں۔ ایک ون گو میں ایک آرڈر کے تحت 4000 پڑھی لکھی بچیوں کو پرائمری اسکولوں میں ٹیچر اپائنٹ کیا، وہاں سے مردوں کو اٹھا کے ہائی اسکولوں میں بھیجا، مڈل اسکولوں میں بھیجا، وہ جگہ خالی کی۔ ایک آرڈر سے 4000 گریجویٹ بچیوں کو قریبی اپنے واکنگ ڈسٹینس پہ اسکولوں میں بھیجا۔ مطلب ہے یہ کوئی اس طرح کو کھیل تماشے کی بات ہے؟ تو بہرحال مسلم خانوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو اللہ کرے کہ حالات ایسے ہوں کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کو مایوسی نہ ہو۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔